बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान के लिए आखिरी रास्ता भी बंद हो गया है। सदर आरिफ अलवी बेबस हो गए हैं, उनके वो क्या कहते हैं पर काट दिए गए हैं। ये क्या कहानी है। और दूसरी तरफ इलेक्शन रोको, बड़ी रिक्वेस्ट आ गई है। इलेक्शन कोई नहीं कराने। वो लोग जिन्हें इलेक्शन की डिमांड करनी चाहिए कि इलेक्शन कराएं, हम अवामी मैंडेट लेकर आएंगे, हम हुकूमत करेंगे, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन ना कराएं, छोड़ दें, भूल जाएं, लंबे अरसे के लिए इलेक्शन पेंडिंग कर दें। ये किसकी रिक्वेस्ट है, किसकी दरख्वास्त है। और लेकिन दरख्वास्तों से याद है कि इमरान खान साहब की भी तो दरख्वास्तें थी। 9 दरख्वास्तें थी ज़मानत की, जिनका फ़ैसला कल सुबह होना है। और क्या उन्हें ज़मानत मिल जाएगी? मज़ेदार सा सवाल है। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले आपको बताऊं कि नवाज शरीफ साहब ने एजेंडा तैयार कर लिया है। मुल्क को तरक्की के रास्ते पे लाने के लिए, मुल्क को खुशहाली के रास्ते पे लाने के लिए, अवाम के मसाइल हल करने के लिए उन्होंने एजेंडा तैयार कर लिया। ये फैसला सुनाया है या ये खबर सुनाई है हमें मरीम नवाज़ साहिबा ने। वो गिलगित बल्तिस्तान का जो वर्कर कन्वेंशन है, वर्कर्स कन्वेंशन नून लीग का, उससे उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब किया है। अच्छा, वीडियो लिंक ज़ाहिर है मसाइल होते हैं, बाज़ तो पहुँच नहीं सकते, समटाइम्स मौसम का मसला होता है, कुछ और भी मसाइल होते हैं। बहरहाल एक्टिविटी चल रही है नून लीग की, पॉलिटिकल एक्टिविटी उन्होंने शुरू कर दी है। और जीबी में ये कन्वेंशन था जहाँ उन्होंने बताया कि 2013 से लेकर 16 तक और 17 तक क्या सीन था। तरक्की की रफ्तार 6.2 तक चली गई थी और खुशहाली थी, कंट्रोल थी चीज़ें, महंगाई कंट्रोल की हुई थी। अच्छा, कुछ बातें ठीक भी हैं। ज़ाहिर सियासी लीडर्स ने अपना सियासी बयानिया बनाना होता है। उस वक्त हालात वाकई इतने ख़राब नहीं थे, लेकिन फिर कुछ लोगों को सूझी, क्या सूझी और क्या हो रहा था, ये बातें तारीख का हिस्सा हैं, हम बार बार सुनते हैं। वैसे मैं अगली वीडियो में थोड़ा सा इस पर भी आपसे डिस्कस करूंगा। जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और बाकी जनरल सारे जो है वो क्या क्या मसाइल थे। इमरान खान साहब की जो मोहब्बत में मरे जा रहे थे और वो फिर क्यों नहीं मर सके, मोहब्बत में डूब के गर्क क्यों नहीं हुए, सर मुल्क ही क्यों डूबा, वो सारी बातें भी मैं आपके साथ करूँगा। लेकिन मोहतरमा ने बता दिया आपको, आपके इल्म में है ही कि मैं हर वीडियो में ये रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप से। मेरी ये दरख्वास्त होती है, पता नहीं मेरा पैगाम पहुँचे या ना पहुँचे उन तक, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है और मेरी ये दरख्वास्त होती है कि अवाम के लिए कोई एजेंडा बनाएं। जो इकॉनमी का एजेंडा ना वो बनाएं, बताएं कि आपने क्या करना है जिसकी वजह से मुल्क ने तरक्की के रास्ते पे चलना है। वो इमरान खान साहब वाला एजेंडा नहीं कि बाहर के मुल्कों में पाकिस्तानियों के अरबों डॉलर पड़े हुए हैं, वो हम उठा के ले आएंगे। आज तक कोई नहीं गया लेने के लिए, वो तो बैठे हुए हैं, पकड़ के टेबल पे रख के बैठे हुए हैं कि आएँ और आके उठा के ले जाएं। और कोई जाता नहीं, हम जाएंगे, जाके ले आएंगे। और वो 200 अरब लाएगी इमरान खान, 100 अरब उसके मुँह पर मारेगी और 100 अरब ये करेगी। मुराद सईद साहब की जो स्टोरियाँ थी आपको याद ही होगा, जज्बाती सी तकरीरें, अब पता नहीं कहाँ हैं बेचारे, तो मिलते ही नहीं है, नज़र ही नहीं आते। कोई तकरीर ही अपने वीडियो पैगाम ही भेज दिया करें। लेकिन खैर चले, तो वो ना वो 200 अरब डॉलर आई, ना किसी के मुंह पे मारी, ना पाकिस्तान के मसाइल हल हुए। और हालात ये पहुँचे कि कट्टे और मुर्गियाँ और अंडे और बाथरूम के सफाइयों के इश्तहारात पे इमरान खान साहब इतला देते रहे हमें। साहब बिलियन ट्री सुनामी और डैम्स बनने थे और 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर, सारी बातें हवाओं में चलीं और चलती गई। तो अब नून लीग ने अगर कोई ऐसा एजेंडा तैयार किया है तो यकीनन उन्हें अवाम के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि अवाम को ज़रा हौसला मिले, उन्हें पता चले कि उनके लीडर जो हैं उनके लिए सीरियसली सोच रहे हैं, सिर्फ सियासी बयानात नहीं है बल्कि वो कुछ सोच भी रहे हैं। अच्छा, सियासी लीडरों में इमरान खान साहब भी सियासी लीडर हैं, लेकिन उन्हें फ़िलहाल फ़िक्र पड़ी हुई है अपनी ज़मानतों की। उनके 9 केसेस में ज़मानतें हैं, जिसमें ज़्यादातर तो 9 मई के हवाले से वाह क्या नंबर मिलता है, 9 मई के हवाले से, लेकिन 9 में से और बाकी 3 और भी हैं। तो वो उन सारे केसेस में उनकी ज़मानतें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त है। वो कह रहे हैं कि नहीं, बाकी अदालतों को एक तो मना करें कि फौरी कोई वो ना करें और मेरिट पे फैसला करें। अच्छा, मेरिट पे इस तरह कहते हैं जैसे अपने दौरे हुकूमत में सारे काम मेरिट पे कर रहे थे। अन्नी डाली हुई थी, लुट मचाई हुई थी, 2 नंबरियाँ कर रहे थे। वो चाहे बशीर मेमन के बयानात हों, वो पुलिस ऑफिसर जो थे उमर शेख के हों, वो शबर जैदी साहब की बातें हों, जो उसके भी हों, साफ पता चलता है। वो फिर बुशरा बीबी की ऑडियोज़ हैं, वो हीरे के सेट हैं, वो मुर्शिद की बातें हैं, वो तस्वीर क्यों बनाई तोशा खाने वाली, ये सारी बातें हमने सुन ली हुई है ना, अब तो सारी चीज़ें सामने हैं।
تو خیر اب وہ کہتے ہیں کہ میرٹ پہ فیصلہ کریں اور میری جان بخش دیں کسی طرح نا. تو وہ یہ ساری درخواستیں کر رہے ہیں. ظاہر ہے ان کو پتہ ہے کہ آگے الیکشن بھی آنا ہے اگر ہوا تو, جو کہ ابھی نہیں نظر آ رہا. ہاں, اور الیکشن اس لیے نہیں ہو رہا کہ کوئی پارٹی چاہتی نہیں الیکشن ہونا. اچھا, پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب, اور ظاہر ہے بڑے قد کے لیڈر ہیں, میرا مطلب بڑی شخصیت ہے, بڑی فالوئنگ بھی ہے ان کی, اور خاص ایریاز میں, سرٹن ایریاز میں تو بڑی ڈیپتھ ہے ان کی. ویسے تو ملک کے کسی بھی حصے میں ایک بڑا کامیاب جلسہ اور دھرنا اور یہ سارا کچھ وہ کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کے اپنے براہ راست فالوورز جو ہیں, بلکہ طلباء جو ہیں ان کے مدرسوں کے, وہ ایک بڑی تعداد ہے. اچھا, ہم اس چیز کو انکریج نہیں کرنا چاہیے کہ مدرسوں کے بچے لا کر اور ان کے ذریعے سڑکیں بند کرا دیں, لیکن ان کے پاس یہ سارے ٹولز موجود ہیں. اچھا, وہ الیکشن کے حوالے سے بھی ولنگ ہے. ایک وقت میں وہ صدر پاکستان کے امیدوار بھی رہے, شاید ابھی بھی ہوں, لیکن اب وہ باتیں ذرا ٹھنڈی پڑ چکی ہوئی ہیں. تو انہوں نے جنوری والے الیکشن پہ سوال اٹھا دیے ہیں. اچھا, کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جنوری سے پہلے ہو جانے چاہیے تھے. وہ کہہ رہے ہیں جنوری میں بھی کیوں ہو رہے ہیں, اور دو بڑی ریزنز دیے ہیں, جن میں سے ایک تو وقتی ہے, جلدی ریزالو ہو سکتی ہے, دوسری تو حل بھی نہیں ہونی نا, اس کا کوئی ٹائم لیمٹ ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جنوری میں برف پڑ چکی ہوگی, تو ہمارے جو ایریاز ہیں, خاص طور پہ بلوچستان اور کے پی کے سرٹن ایریاز, وہاں پہ لوگ ووٹ ڈالنے نہیں جا سکتے. اچھا, کچھ باتیں, اور ان کا کچھ لوگ وہاں سے دوسرے شہروں میں چلے جاتے ہیں, برف پڑی ہوتی ہے تو سارے اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. اچھا, کچھ باتیں کسی حد تک ٹھیک بھی ہیں, لیکن یہ مسئلہ وہ ہے جو 1 سے 2 ماہ 2.5 ماہ میں مسئلہ حل ہو جائے گا. برف پگھل جائے گی یا جب جائے گی یا رک جائے گا, برف باری رک جائے گی اور معمولات زندگی کی طرف آ جائیں گے لوگ. لیکن ساتھیوں نے دوسری بات بھی کیا, انہوں نے کہا ہمیں کہا جاتا تھا کہ دہشت گردی ختم ہو گئی ہے, لیکن اب جو دہشت گردی کی لہر چل گئی ہے اس میں تو کسی بھی پارٹی کے لیے الیکشن کیمپین چلانا مشکل ہے, اور ہمارے لیے تو ناممکن ہے. اور واقعی ان کے جلسوں پہ جس طرح سے اٹیک ہوئے ہیں پچھلے دنوں, یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے. جان کا رسک جو ہے نہ صرف اپنے لیڈرز کا بلکہ اپنے کارکنوں کا بھی کیوں لیا جائے. تو لیکن یہ ایک ایسا ایشو ہے, برف باری تو مہینہ 2 مہینے 2.5 مہینے میں رک جائے گی, ختم ہو جائے گی. دہشت گردی کی ڈیڈ لائن کیا ہوگی, یا اس کا کیا پیرامیٹر ہوگا کہ ہاں جی اب ختم ہو گئی ہے. خدا نہ خواستہ اس طرح کے واقعات 2 مہینے بعد پھر ہو جائیں, 3 مہینے بعد پھر ہو جائیں, 6 مہینے بعد پھر کوئی ہو جائے, تو اس کا مطلب ان علاقوں میں الیکشن ہی ہوگا. بہرحال ان کی بات کا فی الحال مطلب یہ ہے کہ حضور الیکشن کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آرام سے چپ کر کے گھر بیٹھے, پہلے باقی مسائل کو حل کریں. اچھا, اس کے لیے بیس وہ یہی بتائیں گے, برفباری اور اپنے لیڈرز, اپنے رہنماؤں, اپنے امیدواروں اور اپنے کارکنوں کی جانوں کی حفاظت. اور یہ کسی حد تک جینون بھی ہے, مطلب میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا غلط ہے, لیکن ان ساری باتوں کا مطلب یہ نکلے گا کہ جناب الیکشن روک دیں, کوئی ضرورت نہیں الیکشن کرانے کی, دیکھی جائے گی جب ہونے ہوں گے. وہی آصف زرداری صاحب والی بات کہ پہلے ریاست بچائیں, اکانومی کا مسئلہ حل کریں, الیکشن سیاست بعد میں ہو جائے گی. الیکشن کی کوئی جلدی نہیں ہے. جس پہ بلاول صاحب نے کہا تھا کہ ابا جان کی باتیں میں گھریلو معاملے میں تو مانوں گا, اور جو پولیٹیکل فیصلے ہیں وہ کور کمیٹی کرے گی. چلیں کور کمیٹی بھی کر لیں, کور کمیٹی میں بھی تو وہی لیڈرز ہیں نا, وہ جنہوں نے ایکسٹینشن دی تھی سب نے, نون لیگ نے, پیپلز پارٹی نے, سب نے مل کے, اور وہ سینیٹر صاحب بتا رہے ہیں, وہ بعد میں ڈیٹیل اس کی میں بتاؤں گا. لیکن صورتحال یہ ہے کہ بھائی جان الیکشن کوئی نہیں ہونے ہیں, ٹھیک ہے, بے فکر ہو جائیں آپ. یہ جو شور مچا ہوا ہے نا کہ جنوری اور اس سے بھی پہلے اور ہلکا بندیاں اور الیکشن شیڈیول اور یہ کر دو, کچھ بھی نہیں ہونا, سکون کریں. کو بہت ہی وہ جو کیا ٹرم استعمال کرتے ہیں, مشکل سی ہے, بیلنے میں بانا, یس, تو وہ اگر ہو گیا تو الیکشن ہو جائیں گے, ورنہ الیکشن کوئی نہیں ہونے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اور مجھے امید ہے, امید تو نہیں کہنا چاہیے, امید تو پازیٹیو لفظ ہے, مجھے خوف ہے کہ ہماری یہی پولیٹیکل پارٹیز یہ ڈیمانڈ کریں گی کہ الیکشن لیٹ کر دیں. اس کے پیچھے ان کی کیا مسئلے ہیں, کیا مسائل ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اور عوام کو محفوظ رکھے. لیکن محفوظ رہنے والوں میں ایک بندہ پھنسا ہوا ہے, وہ ہے عمران خان. اچھا, جو میں نے ابھی ان کی ضمانتوں کا بھی ذکر کیا ہے, تو ضمانتوں کے علاوہ ان کا ایک اور بھی تو مسئلہ ہے, سزائیں ہو چکی ہیں اور مزید ہونی ہیں. تو ایک بڑی ہوپ ان کے پاس تھی کہ عارف علوی صاحب اینڈ میں سزائیں معاف کر دیں گے, تو جناب وہ پر کاٹ دیے گئے ہیں, ان کو بے بس کر دیا گیا ہے. انہیں گھر تو نہیں بھیجا جا رہا, وہ اس کے پاس, ہمارے پاس پارلیمنٹ موجود نہیں ہے, قانون میں آئین میں ایشوز ہیں, یا تو زبردستی اٹھا کے باہر پھینک دیں, وہ نہیں ہونا. ظاہر ہم نے ایک ڈیموکریٹک جو اپنا فیس ہے وہ بھی دکھانا ہے دنیا کو.
یہ ساری چیزیں تو ان کا یہ اختیار ہی ختم کرنے جا رہے ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ قرار دے دیا ہے کہ صدر پاکستان کے پاس سزائیں معاف کرنے کا جو اختیار ہے وہ غیر شرعی ہے. اور بالکل ٹھیک بات ہے، قبلہ ایاز صاحب بڑی محترم شخصیت ہیں، اور اسلامی نظریاتی کونسل نے اگر کوئی ایسا بیان جب وہ جاری کرتے ہیں تو یقیناً اس میں مذہبی اور شرعی پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر ہی کیا ہوگا. مطلب میں ان کے نہ اس ایشو پر وہ بیان پر کر رہا ہوں، نہ ان کی اس بات کو چیلنج کر سکتا ہوں. ظاہر ہے میرا تو دین کے حوالے سے علم انتہائی محدود ہوگا، اس لیے میں اس پہ بات نہیں کر سکتا. لیکن اس بات کا جو مقصد نظر آ رہا ہے، جو اس کا آؤٹ پٹ اور جو اس کا رزلٹ نظر آ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے یہ روٹین کی کاروائی ہو، مطلب ان کے پاس کچھ درخواستیں آئی ہوں، کچھ وہ معاملات کو دیکھ رہے ہوں، یہ سارا کچھ بھی پاسبل ہے. لیکن جو بھی ہے، جس مرضی وجہ سے ہوا ہے، کوئی پیچھے کوئی انٹینشن ہے یا نہیں ہے، کوئی پلان ہوا ہے یا نہیں ہوا، کسی نے خاص طور پہ کہا ہے یا نہیں کہا، ساری چیزیں اپنی جگہ. مسئلہ یہ ہے کہ اس کا رزلٹ جو نکلے گا وہ نہیں نکلے گا کہ عمران خان صاحب کی سزاؤں کی معافی کی درخواست صدر صاحب اب اپروو نہیں کر سکتے. مطلب جو گنجائش تھی نا تھوڑی سی کہ سزائیں ہو جائیں ادھر سے بھی ادھر سے بھی، عمر قید بھی، سزائے موت بھی، نااہلی بھی، اور ساری سزائیں، تو اس کے بعد صدر صاحب کے پاس ایک چٹھی جائے کہ سرکار انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ الا بلا فلان ٹمکنا، تو یہ آپ ان کی سزا معاف کر دیں، اور صدر صاحب نے آپ آنکھیں بند کر کے دستخط فرما دیں. بعد میں چاہے کہہ دیں کہ میں نے تو کچھ اور کہا تھا اور میرے سٹاف نے کر دیا، وہ ایک چٹھی ان کی طرف سے آ جائے اور ان کو چھٹی مل جائے، تو وہ دروازہ ہی بند کر دیا ہے، وہ راستہ ہی بند کر دیا کہ کوئی چکر ہی نہیں ہے. تو خان صاحب سوری، آپ کے صدر صاحب کا پریزیڈنسی میں بیٹھنا آپ کے لیے کچھ بھی سود مند نہیں ہوگا. اور صدر صاحب کے لیے سود مند ہے، صدر ہیں یار، پروٹوکول ہے، وہ بچوں کے دانتوں کے جو کلینک ہے اس کے معاہدے کرا سکتے ہیں گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے، جیسے وہ پہلے کراتے تھے، سرکاری خرچے پہ، سرکاری اپنی حیثیت کو استعمال کرتے ہیں. یہ سارے کام وہ کر سکتے ہیں، ابھی بھی کر سکتے ہیں، بے فکر ہو کے کریں، اور اپنا جہاز شاز بھر کے سیر سور کریں، یہ سارا کچھ کرتے رہیں. وہ عمران خان صاحب کو فیور دینے کی پوزیشن میں سے گئے، وہ وہاں سے چھٹی ہو گئی ان کی. اور آج والا میرا لاسٹ پورشن تو بات ہی نہیں بنے گی کہ وہ پارٹی نے اعلان کر دیا کہ ایجنڈا تیار کر لیا ہے. تو نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ، تھینک یو ویری مچ. اگر آپ لوگوں نے ایجنڈا تیار کر لیا، ہمارے ساتھ شیئر کر دیں، ہمیں حوصلہ ہو، عوام کو، پبلک کو، مجھے 25 کروڑ پاکستانیوں کو، کہ ہمارے لیڈرز ہمارے لیے سوچ رہے ہیں. اپنا پروگرام ہمارے ساتھ شیئر کریں اور دیکھیں پھر لوگ پیچھے پیچھے کیسے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے نکلیں گے. اور ہر پارٹی کے لیے، صرف نون لیگ کے لیے نہیں، سب پارٹیوں کے لیے اپنا معاشی ایجنڈا، اس ملک کی ترقی کا ایجنڈا سامنے لائیں، لوگوں کو بتائیں، تاکہ لوگوں کا سیاسی لیڈرشپ پر اعتماد برقرار رہے. شکریہ.